باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن توفیق خداوند متعال سے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا پارہ ہے، 27واں پارہ۔ تو ہم چونکہ ریورس گیئر جس کو کہتے ہیں یعنی بیک کر رہے ہیں پیچھے سے، درس قرآن کے لیے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ یعنی سورہ والناس سے ہم نے آغاز کیا اور جو ہے 27ویں پارے کی آخری صورت گویا 27ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 29، جس میں سے ہم نے 11 آیات کو سابقاً ترجمہ اور پیغام بیان کیا تھا الحمدللہ، اور آج جو ہے آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 تک، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کا ترجمہ، قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے۔ اے رسول، قیامت کے دن آپ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے۔ کس حالت میں دیکھیں گے؟ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو مومنین ہیں اے رسول آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہے، اور ان سے کہا جائے گا، کن سے؟ ان مومنوں سے، کہ تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی اور جن میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قیامت والے دن مومنین کی کامیابی کس قدر ہے؟ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف نور دیکھیں گے، اور ان کو بشارت دی جا رہی ہوگی میدان محشر میں کہ تم لوگ اہل جنت ہو جس میں نہریں جاری ہیں، اور یہی کامیابی ہے۔ جو کتنی بڑی حسرت کی بات ہوگی جو غیر ایمان والے ہوں گے۔ آیت نمبر 13، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب قیامت والے دن مومنوں کے آگے اور دائیں طرف تو ہوگا نور، تو ان منافقوں کا کیا حالت ہوگی؟ منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آگاہ کیا، فرماتا ہے قیامت والے دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے استفادہ کریں، جو تمہارے دائیں طرف اور تمہارے آگے آگے جو نور ہے ذرا ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے استفادہ کریں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا، مومن کہیں گے جاؤ دنیا میں جاؤ، یہ تو ہمیں دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ نور ملا ہے، جاؤ تم بھی دنیا میں جاؤ، وہ کام کر کے اور جو ہم نے کیا نور لے کر۔ تو گویا ایک قسم کی سرزنش ہو، کیونکہ اب دنیا میں قیامت والے دن تو پلٹنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا دیکھو جس دنیا میں صحیح اعتقاد اور اعمال کی وجہ سے نور آج ہمیں ملا ہے، یہ وہاں سے ملتا ہے، یہاں پر ہمارے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ نور تمہیں نہیں ملے گا۔ جاؤ پیچھے، فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں سے نور لے کر،
وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ پھر ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ جب دیوار کھڑی ہو جائے گی تو اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کا اندر والا حصہ باب رحمت ہوگا، یعنی مومنوں کے لیے رحمت، اور باہر والا حصہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس میں عذاب، یعنی جہنم۔ وہ کہ پل صراط سے انسان گزر کے جنت کا دروازہ کراس کرے گا۔ تو منافق لوگ، گناہگار لوگ جہنم میں پہلے، اور اہل ایمان مومن لوگ وہ کیا ہے، پل صراط کراس کر کے جنت میں جائیں۔ آیت نمبر 14، يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ قیامت والے دن یہ منافق لوگ آوازیں دیں گے، پکاریں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہ مومنوں کو کہیں گے دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اس وقت ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ مومن لوگ کیا کہیں گے؟ کہا ہاں بالکل تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن تم لوگوں نے خود کو فتنے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ رہتے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے محلوں میں، ہماری صفوں میں بیٹھتے تھے، لیکن تم لوگوں نے خود کو فتنہ اور ہلاکت میں ڈال دیا، اور رسول کی موت اور ہمارے بارے میں رسول کی موت کی تمنا کرتے تھے، اور ہماری بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان جو وہ گردشوں میں مبتلا ہو، مصیبتوں میں، اور اسلام کی نابودی کے بارے میں تم سوچتے تھے۔ تم تو اس انتظار میں تھے، اور ہمیشہ قیامت، رسول کی دعوت اسلام اور قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے، نہ تم قیامت پہ ایمان رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے جو بانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی باتیں، قیامت آئے گی، تو لہٰذا یہ باتیں، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ہے کیا کہیں گے، کہتے تھے کہ یہ تو باتیں ہیں صرف جو رسول اللہ، ان کے رسول کہتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ تو رسول کی دعوت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور اسلام کی نابودی کی فکر کرتے تھے۔ تو یہ مسلمان کہیں گے تم تو یہ کام کرتے تھے، تم تو قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے، تم رسول اللہ کے بارے میں بھی شک کرتے تھے، تو لہٰذا تم لوگوں کو شیطان نے فریب دیا۔ تو پہلے کیا کہیں گے؟ اور تم لوگوں نے جھوٹی آرزوؤں کے دھوکے میں تم لوگ آئے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے موت کا حکم آ گیا، اور شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا، تم جھوٹے دھوکے میں رہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ واضح ہے۔ تو گویا مومنین منافقین کی سرزنش کریں۔ اب ہم یہ کیا کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، دنیا میں تم لوگوں نے اپنے مفاد کی زندگی جی، پوری زندگی رسول کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی۔ اب مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اب تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 15، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن تم منافقین میں سے کسی سے نہ کوئی تاوان لیا جائے گا، یعنی نہ کوئی کفارہ لیا جائے گا، نہ کوئی اسے فدیہ لیا جائے گا، کہ جو تم لوگ بد عقیدہ تھے اور بد عمل تھے اس کی وجہ سے تم سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر کچھ دے کر وہاں پر اپنی جان چھڑوائی جائے گی اور جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بھول ہے، وہاں پر کوئی تاوان، کفارہ، رشوت نہیں چلے گی وہاں پہ۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہ منافقوں سے کچھ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ تمہارے لیے سزاوار ہے۔ اور
وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ آیت نمبر 15، یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ مکمل۔ آیت نمبر 12 کا پیغام، آیت نمبر 15 تک کا پیغام، پھر آیت نمبر 16 سے 20 تک انشاءاللہ ترجمہ اور پیغام۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اللہ نے صاحبان ایمان مرد و زن کو خوشخبری دی۔ کون سی خوشخبری دی؟ کہ ان کا نور جو ہے وہ آگے آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا، اور ان کو جنت کی بشارت بھی دی جائے گی، اور ان کے بارے میں کہا گیا تمہاری کامیابی ہے۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا قیامت والے دن جن لوگوں کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، ان میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ ایمان والے ہوں گے اور وہ صاحبان عمل ہوں گے، پاک کردار ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگ قیامت والے دن ان کے اعتقادات اور اعمال صالح کا جو نور ہے وہ مجسم شکل میں ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف ہوگا، جو مومنوں کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ لوگ حیران ہو کر دیکھیں گے یہ کون خوش نصیب ہے جن کا نور آگے آگے چل رہا ہے، دائیں طرف ہے۔ جی آج کسی کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ چلتا ہے تو لوگ ذرا توجہ سے دیکھتے ہیں، اگر اس کو نہیں بھی جانتے یہ کون شخصیت جا رہی ہے جس کے باڈی گارڈ ساتھ جا رہے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ عادتاً فطرتاً انسان دیکھتا کہ نہیں دیکھتا کسی کے ساتھ باڈی گارڈ جا رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کو مومن کے آگے اور دائیں طرف چلانا ہے، پورا میدان معاشر ان کی طرف دیکھے گا حیرت سے، یہ کون خوش نصیب ہے جن کے آگے اور دائیں طرف نور چل رہا ہے۔ اور پھر صرف نور نہیں چل رہا ہوگا بلکہ آواز قدرت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہوگا یہ لوگ اہل جنت ہیں اور ان کے لیے بڑی کامیابی۔ تو لہٰذا اللہ نے کامیابی مومنوں کا مقدر ٹھہرایا اور قرآن اللہ نے وعدہ کر دیا۔ تو اب یہ قیامت والے دن ہم کس طرح زندگی گزاریں، ہماری زندگی میں نور آ جائے اور ہمارے لیے باعث مسرت ہو، قیامت والے دن ہمارے لیے بھی باعث افتخار بن جائے ہماری اعمال اور ہمارا ایمان، کہ میدان معاشر میں ہم بھی سر اٹھا کر چلیں، ہمارے بھی آگے نور ہو، ہماری دائیں طرف ہو۔ تو جو اس آیت مجیدہ کی روشنی میں جو ہمارے پاس احادیث ہے، روایات ہیں، اس میں چند اعمال بیان کیے گئے ہیں جو مومن کے آگے اور دائیں طرف نور ہوگا، جو مومن کے لیے باعث افتخار ہوگا، جو اس کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہوں گے، جو اس کو جنت میں جانے کی لوگوں کو بشارت دے رہے ہوں گے اور اس کو بھی خوشخبری دی جا رہی ہوگی۔ پہلا عمل جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ تاریک رات کو، رات کے اندھیروں میں انسان مسجد میں، خانہ خدا میں چل کر جائے۔ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اندھیروں میں، خدا کہتا ہے کہ تو اندھیروں میں میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، پھر کہ میدان قیامت میں تیرے آگے اور تیری دائیں طرف نور ہوگا۔ اور خاص طور پہ اگر انسان نماز شب کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، مسجد کی طرف جائے، تو لہٰذا یہ عمل۔ دوسرا مسجد میں جانا یعنی نماز شب کے لیے جائے، مناجات کے لیے جائے، دعا کے لیے جائے۔ دوسرا جو مومن کے لیے نور کا موجب ہے، کہا کہ نماز پنجگانہ کو اول وقت میں پڑھنا، نماز کا وقت جیسے ہی ہو اول وقت میں نماز پڑھنا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ گرمی ہو سردی ہو لوگ 1 بجے نماز پڑھے ہوتے ہیں، نماز جمع اذانیں ہو جاتی ہیں 1 بجے 1:30 بجے، جیسے آج کل زوال ہے وہ 12 بجے سے پہلے ہو رہا ہے موسم کی وجہ سے۔ زوال جس میں فرض زوال کا ٹائم، اس میں کوئی اہل سنت اہل تشیع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، زوال کا ٹائم جیسے ہو اس کے آپ 5 یا 10 منٹ بعد احتیاطاً نماز پڑھیں، اول وقت ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں برادران اہل سنت ہیں اس میں بھی یہی پاکستان میں رواج ہے، اور اہل تشیع کی مساجد اس میں سب میں ایک ہی رواج چل رہا ہے۔ بعض مساجد ہیں آپ دیکھ لیں یہاں پر، بعض اس میں جو ہے وہ اول وقت میں اذان دیتے ہیں، اذان اول وقت، یہ نبی کی بھی سنت ہے، نبی کی آل کی بھی سنت ہے اور نبی کے اصحاب کی بھی سنت ہے، اول وقت میں نماز پڑھیں۔ ایران میں، عراق میں، پورے عرب ممالک میں جیسے ہی زوال ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، 5 منٹ کے بعد اذان دیتے ہیں اور نماز جماعت مسجد میں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ دفتروں سے لوگ آ جاتے ہیں، ڈیوٹیوں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہیں جو مساجد کے بڑے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی پاکستان میں یا کسی جگہ پہ بھی جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے یا مثلا مسجد کے جو ہوتے ہیں بانیان، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی سہولت کے تحت وہ ٹائم فکس کرتے ہیں، مولانا صاحب وہ لوگوں کو پابند کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے نماز کس وقت پڑھنی، وہ اپنی سہولت کو سامنے رکھ کے نماز کا وقت معین کرواتے ہیں۔
یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے، ہمارے پیروکاروں کو پہچانا ہے نماز کے اول وقت میں۔ دیکھو اگر اول وقت میں نماز کی پابندی کرو کوئی کرے تو سمجھ لو جی ہم آل محمد کا پیروکار ہے، لاکھ وہ دنیا جہان کے لیے کام کرے، اول وقت میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جعفر صادق کا شیعہ نہیں ہو سکتا جو اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا۔ آپ ذرا یہ بتائیں، امام کہتے ہیں جو اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ، ہمارا پیروکار نہیں، تو جو لوگ اصلا نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ ذرا سوچیں وہ اپنے بارے میں، وہ امام کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ نے تو اپنی زبان سے فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے سید الرسول فرماتے ہیں وہ میری نگاہ میں کافر ہے۔ آج ہم کسی کو کافر کہہ دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بانی اسلام جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اللہ، اور قرآن نے بھی واضح کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قرآن واضح اعلان کر رہا ہے نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ نماز کا چھوڑ دینا قرآن کا فیصلہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا عمل مشرکوں جیسا ہے۔ اللہ، ذرا غور کریں قرآن کیا کہہ رہے، نبی کیا فرما رہے اور امام کیا فرما رہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نمبر 2 جو انسان کے اعمال باعث نور ہے انسان کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ نمبر 2 نماز پنجگانہ اول وقت میں پڑھنا، اور نمبر 3 قرآن کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے لیے نور کا موجب ہے، یعنی میدان قیامت میں اس کے آگے نور ہوگا، اس کی دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، اور خاص طور پر روایات میں کہ سورہ کہف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کریں اور سورہ کہف پڑھیں۔ دیکھیں سورہ کہف اتنی بافضیلت ہے، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ اگر قرآن میں سے کچھ پڑھا تو وہ سورہ کہف کی آیات پڑھی۔ آج لوگوں نے قرآن کو معمولی سمجھ لیا ہے، قرآن کو پس سے پس ڈال دی ہے، قرآن کو اہمیت نہیں دی۔ ذرا غور کریں، امام حسین نوک نیزہ پہ آپ کا سر مبارک ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں چھوڑی۔ آپ نے میسج دے دیا پوری دنیا کو ہمارا سر کٹ سکتا ہے، تلاوت قرآن نہیں چھوٹ سکتی۔ اور لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جن کا سر بدن کے ساتھ سالم ہے اور پھر بھی وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ کل قیامت کے دن مولا حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام کہہ دیں میں نے تو سر کٹنے کے بعد تلاوت قرآن نہ چھوڑی، اور تیری زندگی میں کبھی قرآن کی تلاوت نہ تھی، تو نے قرآن پہ عمل نہ کیا، کس منہ سے امام اللہ حسین کے پاس جائے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے قرآن کو زندگی میں رکھیں۔ ایک صاحب کو پیغام بھیجا درس قرآن کے لیے کہ آپ درس قرآن میں اصلاح اور اس چیز کی ضرورت ہے، کیا پیغام بھیجا؟ پیغام کیا بھیجا؟ درس قرآن میں نہیں آ رہا کوئی، نہ ہے، پیغام کیا بھیجا؟ پیغام بھیجا ہم درس قرآن میں اس لیے نہیں آتے، ہم جائیں گے قرآن میں، ہم درس قرآن میں آئیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، لہٰذا نہ آئیں گے نہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ انبیاء کس لیے نازل ہوئے؟ انبیاء نازل تو نہیں ہوئے، یعنی انبیاؤں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسالت اور نبوت دی؟ کیوں دی رسالت؟ نبی کیوں بنا؟ ہدایت کے لیے، نظام سسٹم پورا ہدایت کا تھا کہ نہیں؟ تو اللہ انبیاؤں کو بھیجے ہدایت کے لیے، قرآن کو نازل کیا تو ہدایت کے لیے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر ان کے نظریے کے مطابق تو الیاذ باللہ ہمیں قرآن کو دریا برد کر دینا چاہیے۔ بھئی نہ قرآن ہمارے درمیان ہوگا، نہ ہم قرآن سنیں گے، نہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں قرآن سے، اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام فرماتے ہیں اگر پوری کائنات ہلاک ہو جائے اور صرف تنہا میں ہوں اور میرے ساتھ قرآن ہو، میں وارث قرآن اس بھری اس خالی کائنات میں وحشت محسوس نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن اتنا عظیم ساتھی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے ذرا سنیں تو صحیح، قرآن کی کیا عظمت ہے، قرآن کی کیا شان ہے۔ تو لہذا
تیسرا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث نور ہے، وہ ہے قرآن، زندگی میں قرآن رکھیں۔ نمبر 4 کہا کہ جو لوگ بازار میں ذکر خدا کرتے ہیں قیامت والے دن ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف نور ہوگا۔ تو بازار میں کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بازار میں لوگ غافل ہوتے ہیں، گناہوں میں ہوتے ہیں، اور بندہ خدا اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا، تو لہٰذا صرف زبان پر ذکر خدا نہ ہو بلکہ آنکھ اور ہاتھ میں بھی ذکر خدا ہو، پاؤں میں بھی ذکر خدا ہو۔ کیسے؟ آنکھ کو نامحرم کو دیکھ کے خدا کی رضا کے لیے جھکا لے، یہی ذکر خدا ہے۔ آنکھ بازار میں ہاتھ کا غلط استعمال نہ کریں، یہی ذکر خدا ہے۔ ہاتھ کا، پاؤں کا صحیح طرف استعمال کریں، یہی جو ہے وہ معنی ہے پاؤں کے ذکر خدا کا۔ لہذا نمبر 5 کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا۔ کوئی بھی مومن مسلمان ہے، آپ کے قریب ہے، اس کی کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کریں، اس کو اچھا مشورہ دے دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے موجب رحمت اور نور ہے۔ نمبر 6 عدل اور انصاف کرنا۔ عدل و انصاف، چاہے وہ لوگ ہوں ان کے ساتھ بھی انصاف، اولاد ہو اس کے بھی ساتھ انصاف۔ یہ نہیں ہے بعض اوقات مثال کے طور پہ میں ٹیچر بن اسکول میں اپنی اولاد اور اپنے اسٹوڈنٹس میں فرق کرتا ہوں، یہ عدل نہیں۔ یہ اسی طرح سے مثلا میں دینی ادارے میں خدمت انجام دے رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنی اولاد میں فرق کرو، یہ عدل و انصاف ہے نہیں۔ اسکول ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، رشتہ دار ہو، گھر ہو، ہر جگہ پہ عدل و انصاف۔ اگر کسی اور نے کوئی غلطی کی تو ہم اس کے اوپر اس کو تنبیہ کریں، لیکن اگر انسان اپنی اولاد غلطی کرے اس کو تنبیہ نہ کرے، اس کی اصلاح نہ کرے۔ عدل و انصاف سب کے لیے بات، اپنی ذات کے لیے بھی عدل و انصاف۔ غلطی ہو گئی مومن کے حق میں، عدل و انصاف کیا ہے؟ مومن سے جا کے معافی مانگو۔ صرف یہ ہم کہتے ہیں کسی مومن نے مومن کے ساتھ زیادتی کی، ہم کیا کہیں؟ تو نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اب جاؤ اس سے معافی مانگو۔ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اس سے معافی مانگ لو۔ یعنی ہم انصاف اور عدل کی بات دوسروں کو سکھاتے ہیں، جاؤ مومن سے معافی مانگو، عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ تو جب ہم نے مومن کے حق میں ظلم کیا، ہم خود بھی تو معافی مانگیں، یہی عدل و انصاف، ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 7 جو شخص اپنے بال اس حالت میں سفید کرے کہ وہ اسلام میں داخل ہو، جب اسلام میں داخل ہو تو ہاں اس کے بال یعنی سفید اس حالت میں کرے کہ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام کی حالت میں اپنے بالوں کا سفید کرنا، یعنی جب اس نے اسلام قبول کیا، بوڑھا ہو گیا، تب بھی وہ اسلام پر رہے، اسلام کی تعلیمات پر رہے۔ تو ایسے شخص کے آگے نور، جس نے پوری زندگی اسلام اور اسلامی تعلیمات پر زندگی گزاری، معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے آگے نور ہوگا، اس کی دائیں طرف نور ہوگا۔ نمبر 8 جو شخص نماز شب کی پابندی کرتے ہیں، نماز تہجد کی، معصوم فرماتے ہیں جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدن میں صحت عطا کرتا ہے۔ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں اللہ ان کے چہرے پہ نور دیتا ہے۔ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ قیامت والے دن نور ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن میں نے کیا کہا؟ قیامت والے دن مومن جن کے اعتقادات صحیح ہوں گے، جن کا ایمان عمل صحیح ہوگا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مومنوں کے آگے اور دائیں طرف نور ہوگا، اور خدا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا یہ جن کے آگے نور ہے یہ فخر سے سر بلند کر کے جا رہے ہوں گے، کہا جائے گا یہ لوگ اہل جنت ہیں اور ان کے لیے کامیابی ہے۔ معصوم نے بتایا یہ 7 عمل جو انسان کے لیے موجب نور ہیں جی، تو لہٰذا وہ ان 7 اعمال کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا پیغام، اس میں اللہ تعالیٰ نے 13، 14 اور 15 میں منافقین کی مذمت کی۔ یہ منافقین ان کے بارے میں متنبہ کیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اعتقادات اور کردار کی وجہ سے، بد اعتقادی اور بد عملی کی وجہ سے منافق لوگ نور سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ پھر قیامت والے دن مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو ہم تمہارے نور سے استفادہ کرتے ہیں۔ منافق لوگ تو وہ کیا کہیں گے؟ مومن لوگ کہیں گے کہ جاؤ پیچھے لے کر آؤ، یعنی دنیا میں جاؤ، یہ نور
صحیح ایمان اور عمل کی وجہ سے ہم دنیا سے لے کر آئے ہیں، یہاں پر تم ہمارے نور سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو گویا ان کے لیے ایک تنبیہ اور تذلیل والی بات ہے، یعنی تم ہمیں ایمان کی وجہ سے ہمیں ملامت کرتے تھے، ہمیں اچھے عمل کی وجہ سے ملامت کرتے تھے، آج دیکھو تم ہمیں ملامت کرتے تھے، آج ہم کامیاب ہو گئے اور تم ذلیل ہو گئے۔ تو گویا مومن ان کو شرمندہ کریں گے، تو لہٰذا اس میں ان کی جو ہے مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 14 میں منافق لوگ قیامت کے دن مومنوں سے کہیں گے دیکھو ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تو تم ہم سے کیوں منہ موڑے ہوئے ہو، ہمارے سے بے رخی کیوں کی ہوئی ہے؟ تو مومن کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، تم لوگوں نے خود کو فتنے میں ہلاک کیا، خود اپنے آپ کو تم نے مصیبتوں یعنی ڈال دیا، گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، تم ہمیشہ رسول اللہ کی موت کی تمنا کرتے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں میں رہتے، ہمیشہ رسول اللہ اور اسلام کی دعوت کو غلط کہتے، قرآن کی حقانیت پر شک کرتے، تم ہمیشہ جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رہتے، یہاں تک کہ تم موت کا حکم آ گیا اور شیطان نے تمہیں فریب دیا اور تم اللہ سے دور ہو گئے۔ تو اب اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس آیت نے پیغام دیا دیکھو جو کام کل منافقوں نے کیا تھا میدان معاشر میں وہ نور سے محروم ہو جائیں گے، نامراد اور ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ جو کام منافقوں نے کیا تھا نبی کے زمانے میں دنیا میں، وہ کام ہم نہ کریں۔ آج ہم تو یہ کہیں کہ یہ قرآن میں یہ آیات منافقوں کی مذمت میں ہے، اگر وہی چیز ہمارے اندر، منافق کیا کرتے تھے؟ رسول کی مخالفت کرتے تھے، رسول کی موت کی تمنا کرتے تھے منافق۔ رسول اللہ کی موت کی تمنا کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم نہ دے۔ آج بھی بہت سارے معاشرے میں لوگ ہیں وہ تمنا کرتے ہیں، کیا تمنا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء نہ ہوں، مجتہدین نہ ہوں، ان کی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی یہ سلسلہ رک جائے۔ بھئی فقہا علماء بیچارے قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ تو آج کا منافق مزاج وہ اگر تمنا کرے کہ علماء کی موت آ جائے، کل کے منافقین نے تمنا کی تھی کہ اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف تمنا کرتے تھے اسلام بھی ختم ہو جائے، مسلمان بھی ختم ہو جائے، قرآن کی حقانیت کا بھی انکار کرتے تھے، دعوت رسول کا بھی انکار کرتے تھے۔ آج ہم بھی علماء کی دعوت کا انکار کریں، علماء کے پیغام حق کی مخالفت کریں، قرآن ہماری زندگی میں نہ ہو، ہم سنت نبی پہ عمل نہ کریں بلکہ مذاق اڑائیں۔ تو اب بتائیں ہم کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں؟ نام کا تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن عمل سے تو ہم منافقوں والا کردار اپنا رہے ہیں۔ منافقوں نے بھی قرآن کی حقانیت کا انکار کیا، رسول اللہ کی دعوت کا مذاق اڑایا، رسول اللہ کی موت کی تمنا کی۔ آج ہم وہی کام کر رہے ہیں، رسول کے علم کے وارث علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، آل محمد کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج جن مدارس میں، جن مجالس میں، مجالس ازا تربیت کی ہوتی ہیں، اصلاحی ہوتی ہیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، یا مدارس دینیہ کی عام طور پہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی وہ کیا بیان کرتے ہیں مجالس میں یا مدارس میں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جن ہستیوں کی ولایت اور محبت کو ہم نے مانا ہے، اب ان کے حکم کو بھی ماننا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی۔ امام اپنی زبان عصمت سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سن لو دنیا والو، اللہ کا من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی۔ امام فرماتے ہیں ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑا پیسے والا، جائیدادوں والا، کوئی جاب والا، بینک بیلنس والا، نہیں، امام نے فرمایا جو اللہ کا فرما بردار ہے چاہے وہ ذات کا موچی کیوں نہ ہو۔ امام نے بتا دیا تمہاری نگاہ میں کوئی پست پیشے والا ہو سکتا ہے، تمہاری نگاہ میں کوئی مزدور ہو سکتا ہے، کوئی موچی ہو سکتا ہے، کوئی ہلکی قوم والا ہو سکتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں جو محبوب ہے، جو پسندیدہ مومن ہے، وہ نیک کردار والا ہے، جو اللہ کا فرما بردار۔ ختم۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ، ایک صلوات پڑھیں محمد
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ جو قومیں جتنی بنائی ہیں نا، یہ قبیلے قوم، یہ تعارف اور پہچان کے لیے، کون کس قوم سے، کون سید ہے، کون ملک ہے، کون خواجہ ہے، کون بلوچ ہے، کون کیا ہے، یہ صرف تعارف ہے۔ اللہ کہہ رہے تم میں سے اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ ختم۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ کسی چودھری صاحب کی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن صاحب تقوی جو ہے، اللہ کہہ رہے میری نگاہ میں وہی عزت مند۔ تو لہٰذا واضح اعلان کر دی کہ قیامت والے دن کون کامیاب ہوگا، تو تقوی اور پرہیزگاری اس دن کامیابی دلوائی۔ آیت نمبر 15 میں اس میں کیا پیغام دیا؟ اس آیت میں اللہ نے واضح اعلان کیا منافقین کے لیے قیامت کے دن ان کے اعتقاد اور بدعملی کی وجہ سے ان سے کوئی توان اور کوئی کفارہ نہیں لیا جائے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم قیامت والے دن کچھ لے دے کے رفع دفع کرا دیں گے، جیسے دنیا میں ہم مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو کچھ لے دے کر ہم اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہاں پر منافقوں تم سے اور کافروں سے کچھ لے دے کر کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارا اعتقاد اور تمہارا کردار اتنا برا ہے، تمہارے حق میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہیں آئی۔ سفارش کرنے والوں نے سفارش کرنی ہی نہیں، کیونکہ ان کا اعتقاد اس قدر باطل ہے، نہ نبی نے ان کی سفارش کرنی ہے، نہ آل نبی نے ان کی سفارش کرنی ہے، نہ کافروں کی نہ منافقوں کی۔ بات واضح کہ نہیں؟ تو جب منافقوں کی اور کافروں کی شفاعت نہ نبی کریں گے نہ آل نبی کریں گے، تو اگر ہم لوگ منافقوں کے راستے پہ چل پڑے، ہمارے اعتقادات بھی ویسے ہوں، ہمارا کردار بھی ویسا ہو، تو بتائیں ہم بھی تو اسی سب میں کھڑے ہیں۔ ہم صرف یہ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، ہمارا کردار بھی وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا اس دن جو ہے انسان رسوا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے اسباب ختم ہو جائیں، سب اسباب ختم۔ قیامت والے دن جتنی انسان کو امیدیں نا ساری ختم۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، دوسرے مقام پر سورہ بقرہ 254 میں فرماتے ہیں وہاں پر لین دین اور دوستی کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہ وہاں کچھ لے دے کر کام مسئلہ حل کر لوں گا، میری دوستیاں مجھے فائدہ پہنچائیں گی، نہیں۔ اگر ایمان اور عمل صالح صحیح نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر قیامت کے میدان میں کسی سے کوئی عوض لے کے بھی اس کی جان نہیں چھوڑی جائے گی۔ قرآن کے واضح پیغام۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو واضح کیا ہے، دیکھیں ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ سبحانہ وتعالی نے جو میسج واضح دیا قرآن مجید میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، تمام لوگ اپنے اعمال میں گروی ہیں، بس جو یہاں کیے ہیں ان کا وہاں پر ہمیں دکھایا جائے گا، اس کے مطابق جزا ہوگی۔ آپ پیپر دائرہ امتحان میں جو پیپر دیں گے نا، آپ کا رزلٹ اسی کے مطابق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے دنیا میں جو کر کے آؤ گے، جس طرح کرو گے، جو اعمال کر کے آؤ گے، وہاں پر تمہیں اس کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ جی چھوٹی چھوٹی بات، نمازیں چھوڑ کے، چھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے جی، بڑی بات، نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، والدین کا احترام ختم، رشتہ داروں کے حقوق ختم، دین کو پامال کرتے جا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا مہربان، اللہ رحمان الرحیم، یعنی گناہ کر کے ہم کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ نماز کی بات کرو کہتے اللہ رحمان الرحیم، روزے کی بات کرو کہتے اللہ رحمان الرحیم، سمجھاؤ جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو اللہ رحمان الرحیم، کہتے ہیں کہ حرام نہ کھاؤ بہن بھائیوں کا حق دو کہتے اللہ رحمان الرحیم، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ جب کربلا میں عمر ابن سعد کے بیٹے نے کہا تھا بابا یہ کیا کر رہے ہیں، کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اس کے نواسے کو قتل کر رہے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ عمر ابن سعد نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ بڑا رحمان الرحیم،
دشمن حسین ابن علی نے کہا تھا. کہا بیٹا کوئی بات نہیں, آج میں قتل کر رہا ہوں, اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے, وہ بخش دے گا. میں نے امام حسین, یعنی وہ سمجھتا ہے امام حسین کو قتل کر کے اللہ مجھے بخش دے گا. اب یہ فکر کربلا میں یزیدی لشکر نے دی. حسین ابن علی امام معصوم امام حق کا قتل کر کے یہ کہنا اللہ رحمان الرحیم ہے. جہاں سے اس نے اپنی فکر دی وہاں سے ہم آگے بڑھ گئے. اس نے کہا حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد اللہ رحمان الرحیم. ہم نے کہا امام حسین نے جس مقصد کے لیے دین خدا کو بچایا, نمازوں کو بچایا, روزوں کو بچایا, قرآن کو بچایا, والدین کا احترام بچایا, حلال حرام کو بچایا, ہم نمازیں چھوڑ کے کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم. ہم روزے چھوڑ کے کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم. بہن بھائیوں کے حق کھا کے کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم. چوریاں ڈکیتیاں کر کے کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم. شرابیں اور جوا کھیل کے کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم. جو کام یزیدی لشکر نے کیا تھا آج ہم وہی کر رہے ہیں. اللہ رحمان الرحیم ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, قرآن پڑھو, واجبات کو ادا کرو, حج کا انجام دو, لوگوں کے حقوق ادا کرو, خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو, سچے دل سے کہو بار الہ اب تیری بارگاہ میں پلٹ آیا ہوں, اپنے جو واجبات رہ گئے ان کو مکمل کرو, حرام کاموں کو چھوڑ دو. پھر کہو اے بار الہ تو رحمان الرحیم ہے, اپنے فضل سے مجھے معاف فرما, اب میں تیرے راستے پہ آ گیا. یہ ہے اللہ رحمان الرحیم. ان معنوں میں اللہ رحمان الرحیم. تو لہٰذا آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل وطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاسقون. اللہ اس آیت میں واضح کہہ رہا ہے کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے دل ذکر خدا اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائے. ابھی بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کا دل اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے نرم ہو جائے. کیوں سخت دل ہو گئے ہیں لوگ؟ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی, پھر ایک طویل مدت گزرنے, پھر ان پر طویل مدت جب گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. کہتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ جیسے یہود تھے, نصارہ ہیں, ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی, پھر ایک مدت کے بعد کیا ہوئی؟ یہود اور نصارہ نے کتابوں کو تعریف کر دیا اور بے ایمان ہو. اللہ کہہ رہے ایسے نہ بنو مسلمانوں, تمہارے اندر قرآن تمہارے لیے نازل ہو, تمہاری ہدایت کے لیے. ایسا نہ ہو. جو یہود و نصارہ نے کتاب خدا کو پس سے پش ڈال دیا اور اس میں تعریف کی تو وہ نامراد ہے. تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں کامیاب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ذکر خدا کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے کیا کرو؟ اپنی اصلاح حاصل کرو. آیت نمبر 17 کا ترجمہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو اللہ ہی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہم نے یقیناً تمہارے لیے نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے, شاید تم عقل سے کام. اللہ اس میں اپنی توحید کا پیغام دے رہے ہیں. زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرنا میرا کام, کسی اور کا کام نہیں. آیت نمبر 18 ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک جو صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور عورتیں ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ہیں, اللہ ان کے اس قرض میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انفاق رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کے عمل کو سراہ رہا ہے, پسند کر رہا ہے. جو راہ خدا میں صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اللہ اس کو قرض حسنہ کا نام دے رہا ہے. آیت نمبر 19 والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هو الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اس میں اللہ فرما رہا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق ہیں, سچے ہیں اور یہ گواہ ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے
ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کا اجر ہے اور ان کے ایمان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 20 آخری آیت، اس کا ترجمہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الارض والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس کا ترجمہ اللہ فرما رہا ہے جان لو اے لوگو، خبردار ہو جان لو، دنیاوی زندگی صرف کھیل اور بہودگی، آرائش، آپس میں تفاخر، اولاد اور مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ دنیا صرف اسی چیز کا نام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو لوگ کہتے ہیں نا صرف دنیا دنیا، اللہ کہہ رہے یہ دنیا اولاد کی اور مال کی کثرت، آرائش، آرام، تفاخر، بہودگی، کھیل کود، اس چیز کا نام۔ تم دنیا کے لیے نہیں آئے، دنیا اس چیز کا نام۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا حاصل کرنا میرا مقصد۔ اللہ کہہ رہے دنیا یہ۔ اللہ نے پھر مثال دی، دنیا کی مثال کہا کہ اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس بارش کی سی ہے جن کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی کیا کرتی ہے؟ پہلے لوگوں کو خوش کرتی ہے، دنیا کی رنگ رنگیلیاں خوش کرتی ہے۔ جس طرح بارش پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خشک ہو جاتی ہے وہ کھیت۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کھیت زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ بھوسا کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جبکہ آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اللہ خبردار کر، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور مومنوں کے لیے مغفرت ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ یعنی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ جس طرح بارش آتی ہے پہلے کسان خوش ہوتے ہیں، جب وہ خشک ہوتی ہے کھیت اور پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر بھوسا بن جاتی ہے، تو یہ دنیا بھی اسی طرح سے ہے۔ دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں اپنا دین اور ایمان برباد نہ کرو۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ 16 سے 20 تک 16 میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں متنبہ اور خبردار کیے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اے مومنو، یہ جو قرآن ہے، یہ جو ذکر خدا ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا تم ایمان تمہارے ذکر خدا سے اور جو ہے قرآن سے دل خاشع ہو جائیں؟ ابھی بھی وقت نہیں ہوا کہ تم قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو؟ تو لہٰذا اس میں اس آیت نمبر 16 کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ منافقین نے حضرت سلمان محمدی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے سلمان، تم ہر وقت قرآن کی باتیں کرتے ہو، یہ جو تورات ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تورات میں بڑی عظیم باتیں ہیں، علمی باتیں، اچھی باتیں ہیں۔ آج ہمارے وہ نیٹ کے ذریعے سے یہ بائبل اور اسی طرح سے جو نان مسلم کی جو بکس ہیں ان کی طرف ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو جو ہے رغبت دلائی جائے، اور بچے اس کو فل کرتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، اور پھر گھروں میں بائبل آتی ہے یا اس طرح سے دوسری کتابیں آسمانی تحریف شدہ، ایسی کتابوں کا پڑھنا حرام ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف توجہ دیں جو ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہے۔ وہ یہودی بیٹھ کے کہتے تھے کس کو؟ حضرت سلمان، منافق لوگ کہتے تھے کیونکہ وہ یہودیوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے، وہ کہتے تھے تم یہ تورات کیوں نہیں پڑھتے؟ تورات پڑھو، بڑی عظیم و شان کتاب ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نازل کی جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بہترین قصے ہیں جی، یہ بہترین قصے ہیں جو ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کیے، یہ قرآن ہے۔ یہ وہ جو قصے ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہترین میسج دیے ہیں۔
ہاں وہ قصہ جو سچا ہو، انبیاء کے قصے ہوں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی جو قصے ہوں، یعنی جو واقعات ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں آج یہ قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، بعض علماء جب مثال کے طور پہ کچھ واقعات بیان کرتے ہیں تو کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے جنگ وہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں والے۔ ہاں قصے کہانیاں وہ غلط ہیں جو قرآن اور معصوم کی سیرت کے خلاف ہوں، ورنہ ہم اہل بیت کی پاک سیرت کیسے بیان کریں گے؟ وہ واقعات کی شکل میں، انبیاء کے واقعات کی شکل میں سیرت ہے۔ تو لہٰذا جو کسی کہانی کی مذمت ہے وہ کون سی ہے؟ جو من گھڑت ہیں، بےہودگی والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، اس طرح سے باطل قسم کے۔ تو لہٰذا اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نازل کی جس میں بتا دی۔ دوسرے کچھ وقت گزرنے کے بعد ان منافقوں نے پھر کہا، اے سلمان تم جو ہے وہ تورات کیوں نہیں پڑھتے؟ بڑی عظیم کتاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ آیت نازل کی، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین احسن حدیث اچھی بات نازل کی۔ ایسی یہ قرآن وہ ہے جو اچھی گفتگو ہے، سب سے اچھی گفتگو ہے قرآن۔ اور یہ منافق پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے پھر منافقین نے پھر کیا کیا؟ حضرت سلمان سے پھر کہا کہ اے سلمان یہ تورات کی طرف توجہ کرو، بڑی عظیم کتاب۔ اللہ نے پھر تیسری مرتبہ یہ آیت نازل کی، کون سی؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما انزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں ہے کہ اہل ایمان مومن لوگ اللہ کے ذکر سے ان کے دل خاشع ہو جائیں؟ جو اللہ کی طرف سے حق نازل شدہ کتاب ہے اس سے وہ لوگوں کے دل نازل ہو جائیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ ایک آیت مجیدہ ہے، یعنی کس قدر عظیم پیغام دے رہی کہ مومنوں کا دل خاشع ہونا چاہیے اللہ کے ذکر اور قرآن کی وجہ سے۔ تو واقعاً قرآن اتنا با اثر ہے کہ ایک آیت میں بھی اگر انسان فکر کرے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی بن سکتی ہے۔ ملتا ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا فضیل بن عیاض، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا۔ یہ اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتا تھا، دنیا کا عیاش انسان تھا اور بہت بڑا ڈاکو تھا۔ یہ اللہ کے گھر جانے والے حاجیوں کو بھی لوٹتا تھا، یعنی اس قدر یہ ظالم تھا، کسی کا خیال نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ رات کی تاریکی میں اپنی محبوبہ کے گھر جانے لگا، ایک دیوار پھیلان کر جب چھت پہ دیوار پہ وہ بیٹھا تھا، ساتھ والے ہمسائے کے گھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور یہی آیت پڑھی جا رہی تھی، آیت نمبر 16 جو بھی ہم نے تلاوت کی۔ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مومنوں کا دل ذکر خدا سے خاشع ہو جائے؟ جب اس نے یہ آیت سنی پوری توجہ سے، اس کے بدن پہ لرزہ ہوا، یہ تو اللہ کا خطاب مجھے بھی ہو رہا ہے، میں اس قدر بدبخت ہوں، میں ڈاکو بنا پھر رہا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، اللہ کے گھر کے حاجیوں کو لوٹ رہا ہوں، اور میرا یہ بھی اب دیکھو لوگوں کی رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھر کود کے میں جو ہے وہ اپنی معشوقہ کے گھر جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس کے بدن پہ لرزہ طاری، کیا کیا اس نے؟ یہ وہاں سے روتا ہوا ایک خرابے میں ایک جگہ پہ ویران گھر میں پہنچا، ساری رات روتا رہا، گریا کی، استغفار کی۔ اتنا اس آیت نے اس کے دل پر اثر کیا، توبہ کر کے مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام توبہ کی، امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے شاگردوں میں جا بنا۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کی۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں یہ موثق ہے، اس سے روایتیں لینی چاہیے، اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی اسے موثق راویوں میں سے کہا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، ہمارے بعض علماء نے کہ یہ جو ہے اہل سنت میں سے تھے، اہل سنت کہتے ہیں یہ اہل سنت میں سے یہ، لیکن دیکھیں یہ ان کے بارے میں بعض علماء نے، سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنا انقلاب ان کے اندر آیا اور اپنی چینجنگ کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے بعض علماء مثلا علامہ امام قانی نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کی حالت میں زندگی گزاری، تقیہ کی حالت۔ اور اسی طرح سے ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ اللہ۔
اور بعض نے کہا ہے کہ یعنی یہ شیعہ مذہب سے یہ تعلق رکھتے تھے، یعنی بعض علماء نے، تو لہٰذا یعنی یہ دیکھیں یہ ایسا شخص تھا کہ جو اپنے زمانے کا اس وقت کا یہ زاہد اور عابد بن گیا. ایک آیت کا اثر یہ ہوا، اس کی زندگی میں انقلاب آیا، امام صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، حتیٰ کہ اہل سنت نے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایات فضیل بن عیاض سے نقل کی، یعنی اہل سنت نے بھی اعتماد کیا، اہل تشیع نے بھی اس کے اوپر اعتماد کیا، اور زہد و تقوی کی زندگی گزاری کہاں پہ؟ مکہ میں، اللہ کے گھر میں، وہاں پر. تو اس طرح سے یعنی ان کی ایک زندگی گزری، اور یوم اور روز عاشورہ 10 محرم کے دن انہوں نے مکہ میں وفات پائی. تو بہرحال یہ ہمارے لیے کس قدر عظیم پیغام ہے کہ دیکھیں ایک ڈاکو تھا، ایک عیاش انسان تھا، قرآن کی ایک آیت نے اس کی زندگی کو بدل دیا. اگر ایک ڈاکو کی زندگی قرآن کی ایک آیت سے بدل سکتی ہے، میں اور آپ اگر قرآن کی طرف توجہ کریں کہ ہماری زندگی نہیں بدل سکتی؟ بدل سکتی. قرآن کو زندگی میں شامل کریں. تو لہٰذا آیت نمبر 17 میں اللہ نے اس میں کیا پیغام دیا؟ اس میں اللہ نے پیغام دیا توحید کا، کہ زمین کو موت یعنی کے بعد اس کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے. یعنی زمین بنجر ہو جائے تو اس میں سے کوئی یہ نہ کہے بنجر ہونے کے بعد اس کو میں نے آباد کیا، میں نے محنت کی ہے. آپ محنت کر سکتے ہیں، یہ رب کا ارادہ ہے. اس بنجر زمین کو اب آباد میں کروں گا یا نہیں؟ آپ صرف ہل چلا سکتے ہیں، آپ اس میں محنت کر سکتے ہیں بنجر زمین میں. اس کو قابل کھیتی بنانا یہ صرف اللہ کا کام. اس کا ارادہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے تو زمین کے اندر سے دانے کو باہر نکال دے، وہ چاہے تو زمین کے اوپر پڑے ہوئے دانے کو بھی وہاں سے بھی، وہ دانے کو پھاڑ کے بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے پودا نکال، وہ چاہے. ارادہ سب اللہ کا. تو لہٰذا اب اس آیت کی روشنی میں امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یحیی اللہ تعالی، اللہ نے جو زمین کو زندہ کرنا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے یحیی اللہ تعالی بالقائم بعد موتها. دنیا فتنہ فساد شرک اور کفر بدعات و خرافات بے دینی سے بھر چکی ہوگی تو اسی کا نام موت ہے. یعنی دنیا میں جہالت ہوگا، کفر ہوگا، شرک ہوگا، بدعات ہوگی، خرافات ہوگی، بے دینی ہوگی، قرآن اور دین سے دوری ہوگی. جب قائم آل محمد آئیں گے تو قرآن کو زندہ کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو زندہ کریں گے، نبی کی سنت کا احیاء کریں گے، جہالتوں اور گمراہیوں اور بدعات اور خرافات کا خاتمہ کریں گے، اللہ کے دین کو رائج کریں گے، تعلیمات محمد والے محمد عام ہوگی. گویا یہ امام زندگی دے رہے ہیں. یہ ہے معنی زندگی دینا زمین کو. تو گویا امام بتا رہے ہیں یعنی اگر معاشرے کے لوگ بد عملی، بے دینی، بد کرداری کی زندگی گزار رہے ہیں، جس علاقے میں وہ بنجر علاقہ ہے، وہ جس طرح بنجر زمین میں کوئی جا کے رہتا ہے، بیابان علاقوں میں، ریگستانوں میں کوئی رہتا ہے، بیابان علاقوں میں کوئی بھی نہیں رہتا نا. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہاں فصل بھی نہیں ہوگی، وہاں کھیتی بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں جن لوگ علاقوں میں لوگ تو رہتے ہیں، دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، محمد والے محمد کی تعلیمات نہیں ہے، وہ علاقہ بنجر ہے، وہ مردہ علاقہ ہے، اس کے لوگ بھی مردہ ہیں، وہاں کے لوگوں سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. جہاں پر لوگ قرآن، نماز، دین، سنت سے محبت کرنے والے ہوں، دین خدا سے عمل کرنے والے ہوں، وہ لوگ زندہ ہیں، وہ علاقہ بھی زندہ ہے. تو لہٰذا اہل زندہ میں سے بنے، ایسے بنے جو زندہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا. اور آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا تھا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ سچے بھی ہیں اور یہ لوگ گواہ بھی ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اجر اور نور انہی لوگوں کے لیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور جو مذمت کی ہے وہ کافروں کی ہے. تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا کافروں کی صرف یہ ہم نہ کہیں کہ کافروں کی مذمت ہوئی ہے، کافروں کے راستے پہ چلنا، کافروں کے اعتقادات اختیار کرنا، کافروں کے اعمال اختیار کرنا یہ بھی. تو لہٰذا یاد رکھیں
ہماری زندگی میں قرآن اور سنت جب تک نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لہذا کامیاب مومن ہوئی. آیت نمبر 18 ایک صلوات پڑھیں محمد وحید. اچھا آیت نمبر 19 کا ہم نے پیغام پہلے دے دیا, آیت نمبر 18 کا میسج رہ گیا. آیت نمبر 18 کا میسج کیا ہے؟ میسج اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ دینے والے مردوں اور عورتوں کے عمل کو پسند کیا ہے. کہا ہے کہ اللہ کو یعنی یہ صدقہ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں ان کے کیا کیا, اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو مرد اور عورتیں صدقہ دیتے ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کے جو قرض ہے یہ کئی گنا اضافہ ہوگا اور اس میں بہترین اجر ہے. گویا اللہ نے دو چیزیں کہا ہیں, خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور قرضہ دینے والوں کو ان کا وہ صدقہ کئی گنا ہو جائے گا اور وہ مال جو انہوں نے قرض دیا وہ کئی گنا ہو جائے گا اور اس کا اجر بھی بہترین ہے. تو لہٰذا جو ہے اس میں تاکید کی گئی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کیجیے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لوگوں کو بھی ضرورت کے تحت قرض دیں. روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کو قرض دیتا ہے اور اس میں اس کی استطاعت تک اس کو مہلت دیتا ہے تو جب اس نے قرض دیا تو اس کا قرض دینا ایسے ہے اللہ کے نزدیک جیسے اس نے زکوٰۃ ادا کی. مومن کو قرض دینے کا ثواب کتنا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے. مومن کو قرض دینا زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مقروض کے پاس قرض رہتا ہے ملائکہ اللہ سے اس مومن کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا یہ کس قدر عظیم پیغام ہے. کوئی مومن مجبور بیچارہ آ جاتا ہے تو لہٰذا اس کی حق تلفی نہ کریں. بعض یعنی جیسے دکان ہوتی ہے, شاپس ہوتی ہیں, وہ جیسے لوگ آتے ہیں راشن کا سامان لینے, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. یا معاشرے میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں, مجبور لوگ آ جاتے ہیں گھروں میں, ہم نے بل پے کرنا ہے دوسرا. تو لہٰذا کوشش کریں مومنوں کے ساتھ قرض دینے میں معاونت کریں. اگر آپ کے لیے گنجائش ہے, ہاں کوئی بندے نے آپ کو نہیں دیا اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. آپ کہیں کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ہم گئے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. اس کے حالات وہ جانتا ہے. وہ ایک مثال ہے نا, قبر کا مردہ بہتر جانتا ہے. قبر کا حال جو ہوتا ہے نا وہ مردہ جانتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے آپ کو نہیں دیا, ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری, ہو سکتا ہے اس وقت اس کے پاس گنجائش نہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت آپ سے زیادہ ہو. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہرحال مومن کو قرض دینے کے بارے میں دیکھیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں سبب زوال الجسار منع المحتاج. بڑا عظیم پیغام دیا امام نے. فرماتے ہیں جو لوگوں سے ان کا حق جو ان کی گردنوں پہ ہوتا ہے دینے سے روک دیتا ہے, محتاج لوگوں کو, کوئی قرض لینے کے لیے آیا, کوئی ضرورت مند کسی اور ضرورت کے لیے آیا, امام فرماتے ہیں اگر کوئی روکتا ہے محتاج کو اپنے سے تو یہ کیا بنتا ہے, یہ عمل کیا بنتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کے ہاں سے آسانیاں ختم ہو جاتی ہیں. آسانیاں ختم, یعنی امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تم دوسروں کو آسانیاں دو, اللہ تمہیں آسانیاں دے گا. یہ اللہ سے کاروبار کرو, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے آسانیاں. امام فرماتے ہیں تم دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرو گے, خود تمہارے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں. پھر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ایما مومن حبس مومنا عن ماله وهو محتاج الیہ لم یذقه واللہ من طعام الجنہ ولا یشرب من الرحیق المختوم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو, جو شخص کسی مومن محتاج کو اپنے مال سے محروم کرے, اس کے پاس ہو دینے کی لیاقت اور صلاحیت ہو, مومن کو قرض نہیں دیا, اس کی ضرورت کو پوری نہیں کی, امام فرماتے ہیں ایسا شخص نہ جنت کے کھانا اس کو کھانا نصیب ہوگا نہ جنت کا پانی پینا اس کو نصیب ہوگا. یہ اتنا بد نصیب ہے, اس نے مومن کو خالی لٹایا, اللہ کے ہاں جنت کا کھانا اور پینا اس کے اوپر حرام ہو گئے.
مومن کے حقوق ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ تو ہم نے سنا کہ مومن کو قرض دینا کتنا ثواب ہے. اللہ بھی کہہ رہے کہ یہ قرض حسنہ ہے، یعنی مجھے قرض دیا. رسول نے بھی تاکید کی، امام نے بھی بتایا. اب قرض تو ہم لے لیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں قرض لے کر دیتے نہیں، ایسے کہ نہیں. اور ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ قرض دینے والا بیچارہ دیتا ہے، وہ آپ کی عزت کا خیال کرتا ہے. جب آپ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں نا، وہ آپ کی عزت کا خیال کرتا ہے. اب آپ نے یہ عزت کرنی ہے، وہ آپ کے دروازے پہ نہ. تو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتے ہیں، وہ ایسی حالت بنا دیتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جس نے قرض دیا تھا نا وہ بیچارہ بھیکاری ہے، وہ اللہ کے نام کی خیراتیں مانگ رہا ہوتا ہے. بار فون کرتا ہے تو لوگ فون نہیں اٹھاتے، پیغام پہنچواتا ہے لوگ ریجیکٹ کر دیتے. تو یعنی آپ پر جس نے مہربانی کی، نیکی کی، اس کی نیکی کو ضائع نہ کریں. تو لہٰذا اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ افراد اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے جو لوگ قرض تو لے لیں اور واپس کرنے کا نام نہ لیں. معصوم سے روایت ہے کہ جہنم میں نچلے طبقوں میں ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو آگ کی صندوقوں میں بند کیا جائے گا. سخت اور تنگ صندوقیں آگ کی ہوں گی جو ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. پوچھا گیا وہ یہ کون مجرم گناہگار ہوں گے جن کو یہ سخت عذاب دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کی صندوقوں میں. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے قرض لیتے اور ان کو واپس نہیں کرتے. تو لہٰذا جس نے حق ادا کیا اس کے حقوق کو تلف نہ کرے. آخری آیت، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ دیکھ اس میں اللہ نے سمجھایا ایک دنیا سے دل لگا کر یہ کہنا کہ میری اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ مکان بنانا ہے، یہ کہنا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ گاڑیاں خریدنا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہے، اس دنیا کا مقصد جو ہے وہ جائیدادیں بنانا ہے، اولاد کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ دنیا کا مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے جس مقصد کے لیے، اللہ نے خود قرآن میں واضح کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ دنیا کے لیے صرف دنیا سے دل لگانا، جائیدادیں بن جائیں، مال بن جائے، اولادیں ہو جائیں، کاروبار چمک جائے، یہ دنیا کی یہ ساری آرائش ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری آرائش کی چیز. اولاد کی کثرت کی تمنا کرنا، مال کی کثرت کی تمنا کرنا، یہ لوگوں کے ساتھ تفاخر کرنا، فخر کرنا، میرے پاس مال ہے، میری زیادہ اولادیں ہیں، میرے پاس یہ آسائش ہے، میرے پاس یہ آرام ہے، یہ سارا یہی رہ جاتا ہے. لہذا اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیئۃ. امام فرماتے ہیں دنیا سے محبت کرنا ہر گناہ کی جڑ. یعنی جو دنیا سے محبت لگاتے ہیں نا، دین خدا کو بھول بیٹھتے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہر گناہ کی جڑ. جو لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، اللہ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص گناہوں میں پھر برباد ہو. وہ دنیا کے رنگ رنگینیوں کی وجہ سے نماز کی لذت کھو بیٹھے، حج کی سعادت سے محروم ہو جاتے. تو لہٰذا دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہاں پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علی علیہ السلام مسجد میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الدنیا جیفا و طالبها کلاب. مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں او علی والو سن لو، دنیا مردار ہے اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑنے والے کتے ہیں. مولا علی کے دنیا مجھ علی کی نگاہ میں مردار ہے اور دنیا پہ ٹوٹ پڑنے والے مجھ علی کی نگاہ میں کتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم کسب معاش نہ کریں، روزی نہ کمائیں، ضرورت کے تحت اپنا گھر نہ بنائیں، اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، اپنی ضرورت کے خرچے پورے نہ کریں، حج پر جانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت، زیارات پہ جانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت. تو پھر اس کا مطلب ہم کچھ نہ کریں؟ نہیں، امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے. امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں دنیا مردار ہے وطالبها کلاب. کیا مطلب؟ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دینا، حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا، یہ مجھ علی کی نگاہ میں ایسے افراد کتے ہیں جو دنیا کی خاطر حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے،
خمس اور زکوٰۃ واجب ہو گیا، مال سے محبت لگا کے بیٹھے ہیں، ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ مال سے محبت کر رہے ہیں، ہم حج پر جائیں گے تو ہمارا 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا، مولا علی فرماتے ہیں یہ میرے نگاہ میں کتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا حق دینا ہے، دبا کر بیٹھے ہیں، یہ میری اولاد کے کام آئے گا، یہ میرے کام آئے گا۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا کی خاطر دین کو برباد کرنے والے، یہ مجھ علی کی نگاہ میں یہ لوگ کتے ہیں۔ اللہ، لہذا حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنا، دنیا کی خاطر دین کو برباد کر دینا۔ مولا علی فرماتے ہیں تم جتنا اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہہ دو، مجھ علی کی نگاہ میں تمہاری حیثیت کتوں سے کم نہیں ہے۔ اللہ یہ ہے، تو لہذا دنیا پر ٹوٹ پڑنا، حلال حرام کا خیال نہ کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں دنیا کی خاطر جن لوگوں نے گھاٹے کا سودا اٹھایا، ہمارے پاس 2 مثالیں آئی ہیں۔ دنیا کی خاطر جنہوں نے اپنے دین کو برباد کیا، ہم غور کریں کہ ہم تو اپنا دین برباد نہیں کر رہے۔ پہلی مثال نبی کے صحابی کا بیٹا ہے، عمر ابن سعد، کربلا۔ عمر ابن سعد کون تھا؟ صحابی کا بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص نبی کے صحابی تھے نا؟ سعد ابن ابی وقاص کون تھے؟ نبی کے صحابی۔ علماء اہل سنت کے مدارس مساجد بھی ان کے نام سے بنتے ہیں۔ اس لیے بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ اب سوال ہے، امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعوں نے قتل کیا، انہوں نے خود قتل کیا اور خود روتے ہیں۔ تو پھر عمر ابن سعد کون تھا؟ نبی کے صحابی کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، نبی کے صحابی کا بیٹا، کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ دنیا کی رائے کی حکومت، تہران حکومت کی خاطر اس نے امام حسین کے قتل کے لیے پروگرام بنایا، جو شروع میں بتایا کہ بیٹے نے کہا بابا تو عمر ابن باپ سے کہہ رہے تو نواز رسول کو قتل کر رہے قیامت والے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا کہا؟ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ یعنی امام حسین کو قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے۔ آج ہم امام حسین کے جس مقصد کے لیے امام حسین نے دین کو بچایا، ہم اس کو قتل کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پردہ نہیں کر رہے، داڑیاں مڈوا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم۔ یہ اس کی پیروی عمر ابن سعد۔ تو اب لہٰذا یہ عمر ابن سعد نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا، دنیا کی خاطر۔ دوسری مثال کربلا میں دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کیا، کس نے؟ شمر، نام سنا ہے آپ نے؟ شمر کو تو سب جانتے ہو نا، شمر کون ہے؟ شمر بن ذوالجوشن یا ذوالجوشن، کون تھا یہ؟ شمر کس کا بیٹا ہے؟ یہ نبی کے صحابی کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ نے فتح مکہ کے وقت جان کی امان اسی میں سمجھی، اس نے اسلام قبول کیا، اور علماء اسلام نے اس کو شمر کے باپ کو صحابی کہا ہے، شمار کیا۔ شمر کس کا بیٹا ہے؟ صحابی رسول کا بیٹا۔ آج دنیا یہ کہے کہ شیعوں نے خود امام حسین کو مارا اور پھر خود روتے ہیں، تو یہ شمر کس کا بیٹا ہے؟ صحابی رسول کا۔ عمر ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ صحابی رسول کا۔ لہٰذا یہ کربلا میں جتنے لوگ گئے تھے امام حسین کو قتل کرنے، یہ بات غلط ہے کہ وہ سنی تھے یا وہ شیعہ تھے، نہ نہ نہ، جو امام حق کے مقابلے میں آتا ہے وہ خارجی ہوتا ہے، وہ بے دین ہوتا ہے۔ امام حق کے مقابلے میں جو آتا ہے نہ وہ شیعہ رہتا ہے نہ وہ سنی رہتا ہے، وہ امام حق کا وہ خارجی ہے۔ علماء اسلام کہتے ہیں جو امام حق کے مقابلے میں آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خارجی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں خوارج ہے، تو اس شمر نے کیا کیا تھا؟ دنیا کے حصول کے لیے۔ یہی شمر پہلے مولا علی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب دیکھیں مولا علی کا حبدار ہو کے، نبی کے صحابی کا بیٹا ہو کے، مولا علی کا حبدار ہو کر پھر یہ قاتل امام حسین بنا، کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت۔ تو انسان اتنی دنیا سے محبت نہ کرے کہ اپنا دین اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھے۔ اے کریم مہربان اللہ